لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے دے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہو اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو دعوت دینے والی ہو. آپ بھلے نا ریکارڈنگ شروع کر دیا کریں رمشا شروع میں ہی، کیونکہ کافی ساری باتیں ایسے گزر جاتی ہیں جو اگر کسی کے کان میں پڑ جائیں تو فائدہ ہی ہو جائے، بھلا ہی ہو جائے. اچھا، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم موسٹ آف دا مسٹیکس کو اوائڈ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے بیچ میں. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ پڑھنے لکھنے سے جڑے رہتے ہیں نا تو یو فیل لائک رننگ واٹر. جیسے ہوتا ہے نا دریا کا پانی ہوتا ہے، یو فیل فریش، یو فیل انرجیٹک. اگر آپ نے اس پانی کو دیکھا ہو کبھی تو آپ کو اتنا پیارا لگتا ہے سین، اور وہ پانی کے اندر بھی جو جوش ہوتا ہے، جو خوبصورتی ہوتی ہے، جو فریشنس ہوتی ہے، وہ اور ہی چیز ہوتی ہے. لیکن ایک جوہر میں کھڑا ہوا پانی جس کے بیچ میں الی لگی ہو، گند بلا گرا ہو، مچھر اس پہ اپنا گھر بنا رہے ہوں، یعنی اس پانی کو دیکھ کے آپ یہ سمجھ جائیں کہ وہ بندہ جو تعلیم نہیں حاصل کرتا، علم کے ساتھ نہیں جڑتا، قرآن اور حدیث کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، باتیں نہیں سن رہا، ریمائنڈر نہیں سن رہا، وہ اس جوہر کی طرح ہو جاتا ہے جس پہ ہر گند بلا جو ہے اپنا گھر بناتی ہے. لیکن جو تعلیم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ دریا کے بہتے ہوئے پانی کی طرح ہوتا ہے. وہ خود بھی خوبصورت لگتا ہے، خود بھی فریش ہوتا ہے، اور دوسرے کو جو اس کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کو بھی فریش کر دیتا ہے. صحیح بات ہے نا؟ جی بالکل بالکل درست ہے. جیسے باقی ایسے مسئلہ ہوتا ہے کہ جب کوئی گھر میں آپ کی کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں، دماغ میں، اور جیسے ہی کوئی قرآن کھولے یا استاذہ کو کوئی لیکچر سنے تو لگتا ہے جیسے یہی مسئلہ تھا ہمارا، اور اتنی چھوٹی سی بات تھی، اتنا آسان تھا اس پر صبر کرنا یا اس کو ہینڈل کرنا، تو اتنا سکون ملتا ہے. بالکل یہ بات تو سچ ہے کہ قرآن ایک میریکل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آپ سے بات کرتا ہے آپ کے. لیکن جس نیت سے آپ کھولیں گے نا، آپ دیکھیں کہ قرآن کو کے ساتھ جڑنے کے ساتھ ہی برکتیں آپ کے اندر چلی جاتی ہیں، ہر چیز میں برکت ہو جاتی ہے. لیکن شیطان پورا دن اس کو کھلواتا ہی نہیں، کھولنے ہی نہیں دیتا، ہر چیز کو آسان کر دیتے. ٹیلی فون کے اوپر یعنی فجر کے بعد بیٹھ گھوڑا ہے، اس کے اوپر یا تو آپ اللہ کے احکام کو بٹھائیں گے اور اس کی باغیں سنبھالیں گے، اور یا پھر شیطان بیٹھ جائے گا اگر آپ نے اس کو خالی چھوڑا تو. نفس کے گھوڑے کو خالی چھوڑا تو کوئی نہ کوئی تو اس پہ بیٹھے گا ہی بیٹھے گا. یا تو شیطان بیٹھے گا اور اس کی باغیں سنبھال لے گا اور اس کو جدھر چاہے گا دھکیلے گا، اور یا پھر اس پر آپ نے اس کی باغیں پکڑنی اللہ کے احکام کے مطابق. تو اسی وجہ سے جو لوگ نفس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ خیر کی چابیاں بن جاتے ہیں. جی وہ ہر جگہ پہ خیر کے دروازے کو کھولتے جاتے ہیں. وہ چابی ہوتے ہیں خیر کے، وہ ہر جگہ پہ خیر کو پروموٹ کرتے ہیں، خیر کو ملٹی پلائی کرتے ہیں، خیر کو انکریج کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نفس پہ شیطان کو بٹھا دیتے ہیں، اور شیطان اس گھوڑے کو ہانک رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ شر کی چابیاں بن جاتے ہیں، جدھر جاتے ہیں شر کو کھول دیتے ہیں، ہر چیز میں برائی. اچھا آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر نان مسلم جو ہے نا وہ مسلمانوں کو یا مسلمانوں کی خیر کو برا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو بہت سارے مسلمان بھی اس ریلے میں آ جاتے ہیں اور وہ بھی مسلمانوں کی جو نا جڑیں کاٹنے شروع کر دیتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو بی خیر کی چابیاں اور شر کے تالے. وی شوڈنٹ بی دا ادر وے اراؤنڈ. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم شر کی چابیاں بن جائیں اور خیر کے تالے بن جائیں، کہ جہاں خیر شروع ہونے لگی اس کو تالا لگا دیں، اور جہاں شر ہو رہی ہو تو اس میں اپنا زبان سے بھی حصہ ڈالیں، لکھ کے بھی حصہ ڈالیں،
یعنی ہر طریقے سے نعوذ باللہ، may اللہ سبحانہ تعالیٰ protect us. تو کل ایسے بات ہو رہی تھی کہ ویسٹرن سوسائٹیز جو ہے نا وہ فلاپ ہو چکی ہیں. کس لحاظ سے؟ کہ ان کی مورل ویلیوز جو ہے نا وہ زیرو ہو گئی ہیں. They don't have faith in their religion. They don't have faith in humanity. They are done with everything. So that's why they are just like crazy man, جیسے ہوتا ہے نا crazy person, اس طرح ہو گئے. جو میرے دل میں آئے گا وہ میں کروں گا، جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا، جو میرا دماغ کہے گا وہ میں کروں گا. اور پھر اس پاگل پنے میں وہ جو سلوگنز دیتے ہیں ہمیں، جیسے کل ہم فیملی ویلیوز کے اوپر بات کر رہے تھے، تو وہ سلوگن دیتے ہیں کیا؟ جنریشن گیپ کا. دیر از جنریشن گیپ، وہ دے دیا. اچھا انہوں نے سلوگن ہم کو دیا کہ جنریشن گیپ ہوتا ہے، ہم نے کہا ہاں بالکل ہوتا ہے. اب تو ہمیں بوڑھے بہت ہی برے لگنے لگ گئے. کیا ہوا؟ شیطان نے آپ کو بڑوں کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانے سے محروم کر دیا. یہ جنریشن گیپ نہیں تھا، یہ اصل میں کیا تھا؟ سلوگن کیا ہونا چاہیے تھا؟ انجوائے دا ایکسپیرینس آف ادرس، ڈونٹ میک مسٹیکس، لسن ٹو دوز ہو ہیو ایکسپیرینس. ایج بھی بڑی ہے ان کی، ایکسپیرینس بھی زیادہ ہے، وہ سارے حالات پہ سے بالکل. زمانے فرق ہوتے ہیں لیکن کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتا ہے. وہ چیزیں یونیورسل ہیں، وہ ہر زمانے میں ہوتی ہیں. جوانی کی ٹیمپٹیشنز ہر زمانے میں ہوئی تھی. تو بوڑھے اس میں سے اگر گزر چکے ہیں اور وہ اگر بتا رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا ہم گرے تھے اور ہمیں چوٹ لگی تھی، تم نہ چوٹ کھانا، تو ہم اس کو کہیں گے نہیں جی جنریشن گیپ ہے، ہم نے تو ان کی کوئی بات سننی کوئی نہیں، نہ ہم نے ان سے فائدہ اٹھانا. تو شیطان نے ہمیں بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانے سے محروم کر دیا. ان کی اپوزٹ بات بھی ہے، ٹین ایجرز کو یہ بڑا پرابلم سمجھتے ہیں. حالانکہ اگر ہم ہمارے ہسٹری کو دیکھیں کہ اسامہ بن زید، he was اسامہ بن لادن بولنے والی اسامہ بن زید was a leader of the army and he was only 17. اور یہ بھی ہے کہ سارے جو بھی prophets آئے the followers were always youth. That's right. Yeah, and we always consider, oh my God, میرے بیٹا ٹینیجر بن گیا، اب گھر میں پرابلم شروع ہو جائیں گے. تو پہلے سے مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں نا، خود ہی بناتے ہیں. یہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے کتنی ٹیمپٹیشنز ہیں باہر، اور ہم کس طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ان کے پرابلمس کو سالو. یہ بڑے دھکے مکے لگ کے بھی انسان کو سمجھ آتی ہے کہ ان کے بھی ٹینشنز ہیں، ان کی بھی پرابلمس ہیں باہر، اور اس کو ہم نے سالو کرنا ہے. اتنی پیاری وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم جو ہے وہ یہ نہ کہنا کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اگر وہ ہمارے ساتھ ظلم کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ظلم کریں گے. بلکہ تم اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں تب بھی ہم ان کے ساتھ اچھا کریں گے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں گے تب بھی ہم ان کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے. یہ سوسائٹی اسلام آپ کو دیتا ہے کہ آپ ری ایکشنری نہ بنیں، کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ کوئی کچھ کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ ٹھہرو تمہیں سبق سکھاتی ہوں، تم آج کے بچے تم مجھے یہ کہہ رہے ہو. اور نہ بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کو ہماری سمجھ نہیں آ رہی تو ہم بھی ان کے ساتھ یہ کام کریں گے. اسلام جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو حیوانی اخلاق نہیں دیتا. حیوانی اخلاق کیا ہوتا ہے؟ کہ جس میں انسان کو ہوتا ہے کہ بس میری خواہش پوری ہو جائے، جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہو جائے، کیونکہ میں سب سے امپورٹنٹ ہوں. اسلام جو ہوتا ہے وہ آپ کو انسان بنا دیتا ہے، فیلنگز والا، ایموشنز کے ساتھ، نرم دل والا، محبت کرنے والا، دوسرے کی بھلائی کرنے والا. اور یہ آپ نے نہیں کھڑا ہو کے کہنے شروع کر دینا آج کل کوئی بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، آج کل کوئی نرمی کا زمانہ نہیں ہے، آج کل یہ نہیں. زمانہ ہر زمانے میں یہ چیزیں کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہیں. اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے نا کوئی بات
تو وہ سچ ہے, وہ برحق ہے, وہ تو ہو کر رہے گی. تو جب آپ اخلاق اچھے برتتے ہیں نا تو وہ عبادت کا درجہ اختیار کر جاتے ہیں. یعنی آپ ایک سچویشن گڑبڑ ہوئی اور اس کے بیچ میں آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے, آپ کا دل تو چاہ رہا ہے کہ اچھا سا مزہ چکھائیں, لیکن آپ نے دل کو روک کے آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلامتی سلامتی تمہارے لیے ہو. تو جب آپ نے اپنے آپ کو ایموشنز کو کنٹرول کیا اللہ کی خاطر, تو ڈیفینیٹلی اس کو عبادت کا ہی درجہ دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ کی خاطر کیا نا, تو جیسے جیسے دیکھیں, جیسے آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا نماز کے بیچ میں, تو آپ کی جیسے کیفیات بدلتی ہے نا, یور ایموشنز, یور فیلنگس چینج. کبھی آپ نے دیکھا نا آپ کو رونا آ رہا ہوتا ہے, آپ کہہ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تو آپ سے کہا ہی نہیں جاتا, آپ کہتے ہو کیسے اللہ تیری تعریف کروں, بہت زیادہ تعریف ہے, نہیں پوری کر سکتے, بس اللہ ہی کو پتا ہے کہ اس کی کتنی شان بلند ہے. ہم نے تو ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کو بھی ڈسکور نہیں کیا. تو جب آپ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی عبادت کا اجر اور ثواب آپ کی فیلنگز کے حساب سے بڑھ رہا ہوتا ہے. ایک فیلنگ لیس نماز جس میں آپ نے الحمدللہ سے شروع کیا, ولادالین پہ ختم کیا, آپ کو پتہ ہی نہ چلا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. اور ایک وہ نماز جہاں پہ آپ رک رک کے رو رو کے پڑھ رہے ہیں, تو آپ دیکھیں نا کہ کیسے اجر اور ثواب, ایموشنز کے ساتھ آپ کا اجر اور ثواب بڑھتا رہتا ہے. تو وہی ایموشنز جب آپ کو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اس سے بدلہ لے لو, اس سے بدلہ لے لو, اس کو سبق سکھا دو, اور آپ کہتے ہیں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں لیول یا بلو ایوریج یا بلو ایوریج بندہ نہیں بننا چاہتی, مجھے اچھا ابو ایوریج بنا دے, کہ میں دوسروں کے رویے کے ریاکشن کے طور پر میرا اخلاق نہ ہو, کہ جو بندہ کوئی کرے گا میرے ساتھ تو میں ریاکشن اس کے حساب سے کروں گی. نہیں, آپ کی اپنی کوئی فاؤنڈیشن ہے, آپ کے اپنے کوئی پرنسپلز ہیں, آپ اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. آپ لوگوں کے مزاجوں کے اوپر اگر آپ نے اپنی زندگی کو بیس کر دیا کہ جو میرے ساتھ جو کرے گا میں پھر اس وقت سوچوں گی کہ میں نے کیا کرنا ہے, نہیں. مومن جو ہے نا پریڈکٹیبل ہوتا ہے, مومن کا اخلاق جو ہے نا پریڈکٹیبل ہوتا ہے. وہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اس کو غصہ دلایا تو جواب میں کیا ملے گا. تو یعنی اگر آپ کا پرنسپل ہے کہ کوئی غصہ چڑھاتا ہے تو آپ چپ کر جاتی ہیں اور آپ سوچتی ہیں, دوسرے کو پتا چل جاتا ہے, بچوں کو پتا چل جاتا ہے, او ماما چپ ہے, اس کا مطلب ہے ماما کو غصہ ہے. پریڈکٹیبل ہے, آپ پتا ہے ان کو کہ یہ میں نے کوئی غصے والی بات کر دی ہے نا. تو جسٹ پیپل ٹیک یو ایز اے گرانٹیڈ, اس چکر میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. اچھا, اگر چلیں آپ یہ مجھے بتائیے کہ اگر آپ ان کو ریاکشن شو کرتی ہیں آپ کو تو اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ تو کبھی کبھی بار بار ایسے ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یہ بھی جواب دے سکتی ہیں. مطلب یہ کہ لوگ آپ کو کمزور یا یہ نہیں سمجھے, اللہ والا تو اچھی بات ہے, لیکن ویک سمجھ کے پھر اور ہی ہنچ بیک کرنے لگتے ہیں. اچھا, یہ تو بات ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں کہ دیکھیں جب آپ کو غصہ چڑھے اور آپ اس کا ریاکشن شو کریں تو اس کا کانسیکوینس ہمیشہ ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ کو غصہ آیا اور یو ٹک یور ٹائم, بیکاز وین یو ٹیکنگ یور ٹائم دین یور مائنڈ از ورکنگ کہ اچھا ابھی تو یہ ایسکلیٹ کر جائے گا نا, یہ معاملہ بہت بڑا ہو جائے گا. لیٹ می تھنک اینڈ فائنڈ دا رائٹ ٹائم ٹو ٹاک اباؤٹ دس. ٹاکنگ ٹو سم ون ان اے ویری respectable manner is a different thing than having an argument in which you are shouting and you're screaming and the other person is not ready to listen to you. That situation and this situation in which you're sitting and you're eating something or you're saying آپ نے وہ زیادتی کی تھی. Yes, this is right. Yes. یہ بات ہوتی ہے نا کہ آپ نے غصے کے جواب میں یہی اخلاق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب وہ یہودی آیا تھا اس نے کہا تھا کہ ان کا کوئی قرضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا تھا,
تو اس نے آیا اور سب صحابہ بیٹھے تھے، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا اور اونچا اونچا بولنے لگا کہ تم تو ہو ہی ایسے، تم نے میرا قرضہ واپس نہیں کیا اور جلدی کرو، دو مجھے، دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو سبق سکھاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس سے کہو کہ یہ عزت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ مجھ سے مانگے اور مجھے کہو کہ میں اس کے ساتھ احسان کے ساتھ اس کا قرضہ واپس کروں. اور حالانکہ پتا تھا کہ ٹائم نہیں ہوا تھا، جو قرضے کا ٹائم مقرر تھا، اور وہ بعد میں مسلمان ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میری کتاب میں جو لکھا ہوا تھا میں نے چیک کرنا تھا کہ یہ نبی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا، تو میں نے یہ چیک کرنا تھا، تو میں نے آ کے یہ سچویشن کریٹ کی. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اخلاق اگر ہم نے اپنائے تو یہ وہ کہتے ہیں نا ٹرائل اینڈ ایرر، اس سے بچنے کے لیے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ غور فکر تو کریں نا، پھر آپ کو پتا چلے. اب اسی سچویشن کو آپ دوسرے طریقے سے لیں. رسول اللہ سب کہتے ہیں یہ کیا بدتمیزی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا ٹائم نہیں ہوا، ہم نے یہ ٹائم سیٹ کیا تھا، مارو اس کو، ہماری جگہ پر آیا ہوا ہے. اب آپ بتائیں کیا ہوتا؟ دو جماعتوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی، دل برے ہو جاتے. تو بات ساری یہ ہے کہ آپ یہ دیکھا کریں کہ کس وقت میں آپ کی بات کارآمد ثابت ہوگی. حکمت ہو. ہاں جی، حکمت بس یہی ہے کہ قرآن اور اس سے جڑے ہیں. چلیں اب اپنا چیپٹر پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہماری حدیث نمبر 132 ہے یا 131. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وزواجہ وبارک وسلم علیہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسلم الصغیر علی الکبیر، کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے. چھوٹا بڑے کو، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ ادب کا طریقہ کیا ہے، مینر کیا ہے. اصل کہ جب چھوٹا ہو آپ نے اس کو یہ سکھانا ہے کہ بیٹی بڑا آئے تو اس کو سلام کرنا. یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القائد، اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. والقلیل علی الکثیر، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. یعنی اتنی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آپ بچوں کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا، دے آر سو امیزڈ اینڈ دے اپریشیٹ اٹ سو ویل. کل ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے وہ بات ہو رہی تھی ان کے اوپر جو ہجڑے ہوتے ہیں، یعنی دے ور سیئنگ کہ مام کون سی چیز اسلام میں جائز ہے اور کون سی نہیں جائز. اور اگر کوئی اس طرح کا بچہ پیدا ہو گیا ہے اور وہ کیا ہوگا، وہ لڑکی ہوگا، وہ لڑکا ہوگا کیا. تو میں نے ان کو وہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ وراثت جو ہے وہ کیسے دی جائے گی، ایک ایسا بندہ ہو جو ہجڑا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں عورتوں والی خصوصیات ہیں اور وہ عورت کی طرح فیل کرتا ہے تو پھر اس کو عورت کا حصہ ملے گا، اور اگر وہ مرد کی خصوصیات اس میں زیادہ ہیں اور اس کی طور طریقے اعتبار، تو اس کو مرد کا حصہ ملے گا. And they said, Subhan Allah, my God, this is so intelligent, this is so brilliant, this is what, Subhan Allah. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ باتیں سنیں گے ڈیفینیٹلی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں ہیں نا جو وہ بتاتے ہیں. تو یہ ادب کس قدر خوبصورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹے جب آپ بڑوں کو دیکھیں تو سلام کیا کریں، آپ سلام کیا کریں، اچھی بات ہوتی ہے. اور کتنا پیار آتا ہے ان بچوں پہ جو بڑھ بڑھ کے سلام کرتے ہیں. اور چلنے والا جو ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور جو تھوڑی جماعت ہے وہ بڑی جماعت کو سلام کرے. آپ دیکھیں اگر بڑی جماعت کو کہہ دیتے کہ چھوٹے تھوڑوں کو سلام کرے تو کتنا شور غلہ ہو جاتا. تو جو تھوڑے انٹر ہوتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں. And that's so beautiful. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کہتی ہوں کیا شان ہوگی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ہم جب حدیثیں پڑھتے ہیں اور جس نے ہمیں یہ حدیث بتائی ہے اس کا درجہ کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہی ان کا نام آتا ہے کہ انہوں نے
रसूल अल्लाह की ये बात हमको बताई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युसल्लिमु राकिबु अलल माशी, कि जो सवार है वो चलने वाले को सलाम करे, जो पैदल चल रहा है, यानी जिसको अपनी बड़ी शान लग रही हो, जो सवारी पे बैठा हुआ है और उसने देखा कि साथ एक पैदल चल रहा है, तो ये इंतजार ना करे कि पैदल चलने वाला उसको सलाम करेगा, जो राकिब है वो सलाम कर दे उसको, अपनी जगह पर फिर रहेगा। वल माशी अलल कायदी, और चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे। वल कलीलु अलल कथीर, और जो थोड़े हैं वो ज्यादा को सलाम करें। सलाम करना ही करना है, जिसके साथ आपका आंखों का कांटेक्ट हो जाता है ना, सलाम करने में हरज नहीं होती, होता दूसरा उसका जवाब दे या ना। कभी होता ना कि कोई सुनता नहीं आपकी, जैसे आपने सलाम किया और दूसरे ने सुना नहीं, तो उसके ऊपर तो कुछ लाजिम नहीं है, आपने अपना सवाब और अजर कमा लिया, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, इस एम्बैरस होने की कोई बात नहीं है, हो गया जो होना था। अच्छा, एक और बात अभी ये अगली हदीस के बाद बताती हूँ। अन अनस इब्न मालिक, आई जस्ट हैव टू फिनिश दिस चैप्टर। अन अनस इब्न मालिक, अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा अला गिलमान फसल्लम अलैहिम, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद लड़कों के पास से गुजरे और आपने उन्हें सलाम किया। ऊपर हमने अदब क्या सीखा था कि छोटा बड़े को सलाम करे, लेकिन जब आपने ट्रेनिंग करनी होती है, जब आपने बच्चों को आदाब सिखाने होते हैं, तो यू शुड बी द फर्स्ट वन टू डू दैट। ठीक है ना? एक तो है कि एक माँ बच्चों को सिखा रही है कि देखो, आप ना जब बड़े आपके सामने आए ना, तो आपने उनको सलाम करना है, लेकिन अब माँ खुद आ रही है और देख रही है कि बच्चे ने नहीं किया, तो उसको चाहिए कि पहल कर दे सलाम में, और उनको सिखाए कि बेटे अस्सलाम वालेकुम सबसे पहली बात होनी चाहिए, कब्ल अल कलाम, सलाम कब्ल अल कलाम, कोई भी काम बात करने से पहले सलाम करना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के पैगंबर थे, लेकिन लड़कों को सलाम करें। अब आप देखिए अरबी की फसाहत और बलागत देखिए, मैं देख रही थी कि गिलमान, क्योंकि नीचे जो है ना सिबियान का वर्ड आया है और ऊपर गिलमान का आया है। तो ये बुक है मुतरादिफातुल कुरान, उसमें ना सारे वर्ड्स जो एक ही मीनिंग रखते हैं और जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूज किए हैं उनके बारे में ये बताते हैं। तो बच्चे के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज किए होते हैं? अजिन्नतुन, वलीदुन, मौलूदुन, वलदुन, तिफलुन, सबीयुन, गुलामुन, ये सब बच्चों के लिए वर्ड्स हैं। ठीक है? और जनीन किसको कहते हैं? पेट के बच्चे को। वलीद का मतलब क्या होता है? न्यूबॉर्न बेबी। अच्छा, तिफल कौन होता है? नर्म नाजुक बच्चा, ऐसे बच्चे जो अभी बालिग ना हुए हों। सभी किसको कहते हैं? वो बच्चा जो नादानी और खेल कूद की उम्र में हो। और गुलाम किसको कहते हैं? वो बच्चा जो प्यूबर्टी को पहुंच गया हो, और जिसमें जिनसी ख्वाहिशात पैदा हुई, यानी टीनेजर जैसे कह लेते। सुभान अल्लाह, जस्ट इमेजिन हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर फॉर, हम तो कहते हैं बच्चा, पता चलता है 40 साल का बच्चा है। वो माँ कह रही होती जी मेरा बच्चा आने लगा, बच्चा आने लगा। अच्छा जी, हम इमेजिन कर रहे होते छोटा सा बच्चा, तो निकलता जी बुढ़ा बाबा। लेकिन अपनी माँ के लिए तो वो बच्चा ही था। सुभान अल्लाह। लेकिन अरबी में जब आप बच्चे को बच्चा कहेंगे तो दूसरों को समझ आ जाएगा कि इसकी एज क्या है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अरबिक। सुभान अल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लड़कों को सलाम किया। Now what a beautiful way to teach kids कि देखो बेटे सलाम में पहल करनी होती है। हम ना ये हदीसें पढ़ के ना, तो जो हमारे मस्जिद के बच्चे होते हैं उनको भी हम यही कहते हैं कि देखो मैंने पहले सलाम कर लिया और पहले सलाम का भी अजर मिल गया, और पूरा सलाम किया तो 30 अजर और सवाब भी मिल गए। अगली दफा आप ये कर लेना, आप सलाम में पहल कर लेना, देखेंगे कि कौन पहले सलाम कर देता है। तो इट्स जस्ट टू टीच देम कि इतनी बेनिफिशियल चीज है ये
اور مفت میں ثواب اور اجر ملتا ہے, محبت بڑھ جاتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک کنیکشن سا بن جاتا ہے, تو بیٹے یہ کرنا اچھی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انتظار نہیں کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھے پہلے سلام, ان کو چاہیے کہ مجھے سلام کریں, کھڑے ہو جاتے اور انتظار کرتے. ہمارے میں ابھی بھی یہ ہے کہ بہت سارے بڑے جو ہے نا اس چیز کو بے ادبی سمجھتے ہیں, ہائی بچوں نے ہمیں سلام ہی نہیں کیا. تو جی آپ پہلے کر لیتے تو آپ کو اجر اور ثواب بھی مل جاتا, اور آپ بچوں کو ایک چیز سکھا بھی دیتے کہ سلام میں پہل کرنی چاہیے. لیکن ہمارے بڑوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, لیکن جب ایسی قسم کی ایگو ہوتی ہے نا تو وہ آپ کو ہرٹ بھی کرتی ہے, کیونکہ آپ نے سلام سے بھی محروم ہو گئے. آپ نے بھی سلام نہیں کیا, بچوں نے کیا تو ہم نے نہیں کیا. ہاؤ ڈیئر they didn't say سلام ٹو us. یہ کیوں ہم کوئی نیچے ہو جائیں کہ ہم ان کو کریں؟ ہم کوئی بچے ہیں, ان کو چاہیے تھا. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. ایسی یہ وہی والی بات ہے کہ وہ کریں گے تو ہم کریں گے, تو پھر تو احسان والا رویہ بھی نہ ہوا, اور آپ نے نہ ان کو کچھ سکھایا اور نہ اپنے اجر سے بھی محروم ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ چیز پیدا کر دے کہ ہم بچوں کے لیے رول ماڈل بن جائیں, ہم ان کو سکھانے والے بن جائیں, نہ یہ کہ ہم ان کو ویسا ہی بنا دیں جیسے ہم خود ہیں کہ ریئیکشنری, کہ جو ہمارے ساتھ حالات پیش آئیں گے ہم اس کے حساب سے اپنا اخلاق بنائیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمارا اخلاق کی فاؤنڈیشن ہے, ہمارے پرنسپلز ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہر سچویشن میں. ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے کہ اگر کسی بچے نے ہم کو سلام نہیں کیا تو ہم اکڑ کے یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے سلام نہیں. ہمارا پرنسپل ہے کہ ہم تو سلام کریں گے ہی کریں گے سب سے پہلے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس چیز کو ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کی عزت اور احترام کیا جائے, اور ان کو پہلے بچے سلام کرتے, لیکن انہوں نے بچوں کو سکھائی یہ بات اپنے عمل سے. Your action are stronger than your words. تو عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یزور الانصار. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے زیارت انصار کی. یزورو کا مطلب کیا ہے؟ زیارت کرنا, یعنی ملنے کے لیے جانا, ملاقات کے لیے جانا. ٹھیک ہے, ہم زیارت سمجھتے ہیں صرف قبروں کی زیارت کو زیارت کہتے ہیں نا ہم, نہیں تو اور تو کسی چیز کو زیارت نہیں کہتے. تو عربی میں زیارت کہتے ہیں ملاقات کو. تو کانا یزور الانصار, کہ جایا کرتے تھے ملاقات کو انصار کی. وَيُسَلِّمُوا, اور سلام کیا کرتے تھے عَلَى صِبْيَانِهِمْ, ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو. ابھی صبیان کا مطلب کیا پڑا تھا؟ چھوٹے بچے جو کھیل کود کی عمر کے ہوتے ہیں, جیسے 2-3 سال کے بچے. وَيَمْسَحُوا, اور مسح کیا کرتے تھے, پھیرا کرتے تھے ہاتھ کو, رؤوسہم, ان کے سروں کے اوپر. بھائی کتنا پیارا لگتا ہے نا, سبحان اللہ, کتنا پیارا جیسچر ہے بڑوں کا چھوٹوں کے لیے. لیکن اس وقت میں السلام علیکم نہیں کہنا. جیسے ہم چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں نا, اپنی زبان کو بدل لیتے ہیں, السلام علیکم یا السلام علیکم, تو اس کا مطلب ہی چینج ہو جاتا ہے نا. اس کا مطلب تو ہوتا ہے تباہی ہو تم پر, نعوذ باللہ. یہ تو یہود کہا کرتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, السلام علیکم. تو کچھ ورڈز ہوتے ہیں نا, آپ ان کو نہیں بدل سکتے, پیار میں بھی نہیں, لاڈ میں بھی نہیں. اور ان میں سے ایک تو یہ کہ السلام جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے, you can't change that. اور یہ اتنی پیاری دعا ہے جو آپ دوسرے کو دے رہے ہوتے ہو, تو بی کیئرفل, اور جو ایسا کر بھی رہا ہو تو اس کو منع کر دیں. اور یہ کہیں کہ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم بڑی ریجڈ ہو گئے ہیں اسلام میں کہ ہائے کچھ کہنے ہی نہیں دیتے ہو. پتہ ہے سبحان اللہ, لوگوں کی پتہ نہیں مینٹیلٹی کیا ہو گئی ہے, ہر وقت ایج پہ بیٹھے ہوتے ہیں, always on the edge. لائک اگر ان کو کچھ اچھی بات بتائیں بھی نا, تو آج کل اتنا زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. میں بچوں سے اکثر بات کر رہی ہوتی تو کہتے مام اس وقت تو you need to think and rethink before saying anything to anyone. آپ نے بہت حکمت سے ورڈز بولنے ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ ایج پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اس ورڈ کو پکڑ کے اس کا تیا پانچا نکال دیتے ہیں.
کہ آپ نے یہ بولا تو بولا کیوں. Especially when you're talking about your religion, you need to be very, very careful. And you need to be wise enough to tell the other person کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور وہ کس چیز کو لے سکتا ہے, کس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے, برداشت کر سکتا ہے, اور کون سی چیز کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے. That's right. There are so many people, you know, religion سے ہم اتنا دور ہو گئے ہیں. Religion is not like rules and regulations, or it's about اخلاق as well. یعنی ہم اتنی دور جا چکے ہیں اپنی ریئل وے آف لائف سے کہ اگر کوئی وہ اوریجنل وے آف لائف کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے تو پیپل آر ریڈی ٹو گیٹ offended. سو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے کس وقت میں کس بندے کو کیا بات کہنی ہے اور کس بات کو وہ لے سکتا ہے. تو یہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں بچوں کو السلام علیکم نہ کہیں, بچوں کو السلام علیکم ہی سکھائیے, تو اس کا ریزن بھی بتا دیجئے کہ یہ نہیں کہ ہم بہت ریجڈ ہو رہے ہیں, بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہ ایک دعا ہے, اور اگر آپ اس دعا کا پروننسیشن چینج کرتے ہیں تو اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے. تو کیا آپ اپنے بچے کو بددعا دیں گے؟ نعوذ باللہ, نہیں نا, تو وہ پھر بددعا بچ جاتی ہے. تو اس لیے بی کیئرفل. لیکن یہ کہنے کے لیے بھی سبحان اللہ اگر آپ لوگوں کے سامنے ان کو کہہ دیں گے تو وہ پھر اوفینڈ ہو جائیں گے. تو wait till that person is alone and then tell that person, because لوگ offend ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ہماری بے عزتی کر دی ہے لوگوں کے سامنے. ایون اگر گروپ میں بھی اگر آپ کسی کی کریکشن کرتے ہیں نا, یہ بھی بڑے دھکے مکے کھا کے پتہ چلا ہے کہ اگر کسی کی کریکشن کر دیتے ہیں تو وہ لوگ اوفینڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ نے گروپ میں سب کے سامنے کیوں کر دیا, سب کے سامنے کیوں کہہ دیا. کبھی کبھی انسان اس لیے کرتا ہے کہ بہت سارے ایک بندہ غلطی کرتا ہے اور اس کی کریکشن ہوتی ہے اور وہ ریزن بن جاتا ہے بہت سارے لوگوں کی کریکشن کا. تو اس کو آنر فیل کرنا چاہیے کہ میری وجہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ حقیقت کھل کے پتہ چل گئی. لیکن اب الٹا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور آپ اس کی کریکشن کرتے ہیں محبت سے, ایسے نہیں کہ برے طریقے سے, پیار سے, محبت سے, تب بھی لوگ offend ہو جاتے ہیں. So we need to be very, very careful, very respectful, very caring about the emotions and feelings of others while correcting them. بہت زیادہ ہوش میں رہنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ زمانہ ایسا آ گیا کہ جس میں کہہ لیں کہ ہر فورم کے اوپر اتنی باتیں ہو رہی ہیں, اتنی باتیں ہو رہی ہیں, اور لوگوں کے ایموشنز اتنے ہرٹ ہوتے ہیں کیونکہ کامنٹس اس طرح کے آ جاتے ہیں. میں سنتی رہتی ہوں, ایون دو آئی ڈونٹ انڈلج ان دیٹ میٹر کہ میں ایسے فورمز پہ نہیں ہوں, صرف واٹس ایپ میرے پاس ہے, لیکن پھر بھی آئی ہیئر دیٹ کہ بہت لوگ باتیں کرتے ہیں, بہت برا بھلا کہتے ہیں, اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسرے اینڈ پہ جو بندہ ہے اس کی زندگی میں انہوں نے کون سا طوفان برپا کر دیا. سو چونکہ لوگ بہت زیادہ وہ کہہ لینا کہ نازک مزاج ہو گئے اس کی وجہ سے, اب اتنا کچھ سن چکے ہیں اور اتنا کچھ پڑھ چکے ہیں, اتنا کچھ ان کے کانوں سے گزر چکا ہے کہ وہ آلریڈی ایج پہ ہوتے ہیں کہ ہم اگر کوئی ان کی محبت کے ساتھ بھی ان کی کریکشن کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کو برا لگ جاتا ہے. تو وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل, ہمیں حالات کا پتہ ہونا چاہیے کہ آس پاس کیا ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے بچوں سے جو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلا بھی کرتے تھے ان سے, دوڑ میں پکڑنے میں ان کو پکڑتے تھے کہ ٹھہرو میں تمہیں پکڑ رہا ہوں. اور یہ کتنی پیاری اور کتنی میٹھی بات ہے کہ ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو دیکھتے ساتھ ہی آپ کا ایک دم بچپنا آ جاتا ہے اور آپ ان کے ساتھ اسی طرح باتیں بھی کرنے لگ جاتے ہیں, اسی طرح کھیلنے بھی لگ جاتے ہیں, اور جیسے وہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا بھی دھیان رکھا کرتے تھے کہ بچوں کے ساتھ جب ہوتے تھے تو پھر ان کے ساتھ ویسے ہی بیہیو کرتے تھے جیسے بچوں کو اچھا لگتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وہ سائیکالوجی سمجھنے کی بات ہے کہ جس ایج کے لوگوں کے ساتھ آپ ہوں ان کے ساتھ آپ کس طرح سے بیہیو کریں.
اور چھوٹے بچوں کو اگر آپ سلام کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کریں، تو یہ کتنی پیاری بات ہے، اور اس سے کتنی ہمبلنس پتہ چلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا جی، اگلی حدیث ہے ان انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قولا کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اینحنی بعضنا لبعض، کیا ہم میں سے بعض کو جھک کر ملے. اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم گریٹ کریں کسی کے ساتھ، ہم ملاقات کریں، تو کیا what should be our way of meeting each other and greeting each other، کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کا انداز کون سا اختیار کریں ملنے کے لیے. تو کیا ہم جھک کر ملیں؟ یعنی اس سے ہماری ہمبلنس اور ہماری محبت شو ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جھکنا اچھی چیز نہیں. آپ نے دیکھا کہ بہت سارے کلچرز میں، بہت سارے ادیان میں جھک کے ملتے ہیں، ایسے جیسے رکوع جیسا. تو منع کیا کہ جھک کر نہ ملے. دس از ناٹ دا وے آف مسلمس، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے ملنے کا. پھر انہوں نے کیا کہا؟ قال لا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. قلنا، ہم نے کہا، ایعانق بعضنا بعضا، کیا ہم، عنق کس کو کہتے ہیں؟ گردن کو کہتے ہیں نا، گلے ملنا. تو کیا ہم ایک دوسرے، یعانق کا کیا مطلب ہے؟ دو بندے آپس میں گلے ملے، تو گلے ملے ہمارے میں سے بعض کو. آپ نے فرمایا قال لا، آپ نے فرمایا نہیں. یعنی ہر وقت تمہارے ملنے کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم گلے ملو. نو. قال لا ولکن تصافحوا، نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا کرو. یعنی صفحہ کس کو کہتے ہیں؟ دہلی. یعنی آپ ہینڈ شیک کیا کرو، ہاتھ ملایا کرو. اب آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ کہ جھکنا جو ہوتا ہے، وہ ہم وہ والا ایکشن صرف اور صرف کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. گلے ملنے کا یہ مسئلہ ہے کہ ہر وقت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زور سے چپکا کے ایک دوسرے کے جسم کو چپکا لیا جائے. ہم جب کبھی ملتے ہیں تو کیسے ہلکے سے ایسے ملتے ہیں. گلے ملنا منع نہیں ہے مطلقاً، لیکن یہ ہر وقت کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جب بھی ملے تو گلے ہی ملیں. ہم جب بہت زمانے کے بعد کسی سے ملتے ہیں تو ہم گلے ملتے ہیں، تو مطلقاً منع نہیں ہے. لیکن اس طریقے سے نہیں ملنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو اپنے ساتھ چپکا لیا جائے. اب آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہوگا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کسی بچی نے پوچھا تھا کسی آنٹی سے کہ کیا ہم وہ عورتیں جو یعنی کیسے کہنا چاہیے، لیسبین ہو جاتی ہیں یا جو گے ہو جاتی ہیں، جو عورت کے ساتھ ہی اٹیچ ہو جاتی ہے، ان کے سامنے کیا ہم اپنے خوبصورتی دکھا سکتے ہیں؟ یعنی جیسے ہم لڑکیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو ہم نے ڈریسز پہنے ہوتے ہیں، ہم نے بال کھلے چھوڑے ہوتے ہیں، ہمارا فگر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، کبھی ہمارے گردن نظر آ رہی ہوتی ہے، تو کیا ان کے سامنے ہم اپنے آپ کو مطلب ایسے کر سکتے ہیں کہ اب حجاب ہوتا؟ تو میں نے کہا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ عورت کو عورت کے طور پہ نہیں دیکھ رہی ہوتی، وہ آپ کی فرینڈ کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اور گندے جذبات ہوتے ہیں. وہ ایسے جیسے سمجھ لیں کہ اپوزٹ جینڈر ہو، مطلب اس کی فیلنگز فرق ہو گئی ہیں، وہ اور طریقے سے آپ کو دیکھ رہی ہے، تو اس کو بھی ایسے ہی اس سے حفاظت کرنی اپنی چاہیے. اور یہ کہاں سے مطلب شروع ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ٹچ جو ہوتا ہے نا، نعوذ باللہ. تو وی ڈونٹ نو کہ کون سے لوگ کس فیلنگ کے ساتھ مل رہے ہیں، جن کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ، یعنی اپنی ماں کو ہم حق کرتے ہیں، ہے نا، اور ایون بچوں کو بھی حق کرنے میں دیکھیں، جیسے لڑکے بڑے ہو جاتے ہیں، ہماری بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کو ملنے کا طریقہ فرق ہوتا ہے. آپ ان کے ساتھ اس طرح سے حگ نہیں کر سکتے جیسے یعنی وی نیڈ ٹو ہیو رسپیکٹ اور ادب. تو ان چیزوں کا، یہ اخلاق کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو یہ ہر بندے کے دل کے اندر ہوتی ہے، تو یہ سمجھنی چاہیے.
تو گلے ملنا بھی ہر وقت، یعنی جب بھی آپ ملے تو گلے ملے نہیں، کیا کرنا ہے؟ ولیکن تصافحوا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاؤ. کیوں؟ کیونکہ ہاتھ ملانے کا اجر اور ثواب ہے، اور وہ اگلی حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عن البرائی قال، براء ابن عازب جو تھے نا رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین، نہیں ہے دو مسلمانوں میں سے کہ یلتقیانی، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں، فیتصافحانی، پھر یہ کہ دونوں آپس میں مصافحہ کریں، الا، مگر ہوتا کیا ان کے ساتھ؟ غفر لہما، کہ ان دونوں کو بخش دیا جاتا ہے، قبل ان یفترقا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کا فراق اختیار کریں، ایک دوسرے سے دور ہوں، ایک دوسرے کو چھوڑیں، تو اس سے پہلے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے. اگر یہ ہمیں پتا ہو تو ہم تو ہر ایک سے مصافحہ کریں نا، پھر اپنی بہنوں سے، اور ان کو اجر بھی بتائیں کہ چلیں جی اللہ کی خاطر، یہ اللہ سبحان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہاتھ ملانے سے گناہ چھڑتے ہیں، معاف ہوتا ہے، معاف ہو جاتا ہے بندہ. اس سے پہلے پہلے کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہوں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا. یہ ہاتھ ملائیں تو ہم کتنے شوق سے ہاتھ ملائیں، ہے نا؟ کسی چیز کے اوپر کیسے ہم انکریج ہوتے ہیں جب اس کا انسینٹیو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے نا جو ہم کو انکریج کرتی ہے اس کام کے کرنے کے لیے. تو یہ آج یہ کریں کہ بچوں کو یہ بتائیے ہاتھ ملانے کے بارے میں، اپنی بہن بھائیوں کو بتائیے کہ ہاتھ ملانے سے کیا اجر و ثواب ملتا ہے اور کس طرح انسان کی بخشش ہوتی ہے. اور یہ ایک آسان طریقہ ہے، ایک اچھا طریقہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کزنز کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے نا محرموں کی بات نہیں ہو رہی. عورت کے ساتھ ہاتھ ملا سکتی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ ہاتھ ملا سکتی ہے، اپنے ابو کے ساتھ ملا سکتی ہے، محرم کے ساتھ ملا سکتی ہے. اور یہ کہ اپنی فرینڈز کے ساتھ یہ طریقہ رکھیں کہ ہاتھ ملائیے. ہاں جب بہت عرصے کے بعد بندہ ملتا ہے تو آرام سے گلے لگ جاتا ہے، وہ کبھی کبھی ایسا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنا طریقہ یہ نہیں بنانا چاہیے ہر دفعہ کے لیے. ٹھیک، چلے جی، ہمارا کتنا ٹائم رہ گیا رمشا ہمارے پاس؟ میم گھنٹے کی اگر کلاس ہے تو 5 منٹس رہ گئے. آپ کوئی اسٹوری سنانا چاہ رہی ہیں تو بے شک سنا دیجیے. ہاں جی، ہماری اسٹوری حضرت ربی بن خثیم رحمہ اللہ کی ہے، جو ایک تابعی تھے، اور ان سے ملنے کے لیے پچھلی دفعہ ہم نے جیسے حسن بصری کا تھا نا، تو اب میں اس بک کو دیکھ رہی تھی تو مزے کی اس میں اسٹوریز ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ 2 ینگ بچے تھے، یعنی یوتھ، تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت ربی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے مل کر آتے ہیں. اور وہ اپنی مرض الموت میں تھے، یعنی بہت زیادہ بیمار ہو چکے تھے. تو انہوں نے جا کے کہا، انہی کے بارے میں بتا رہی تھی نا، کہ انہوں نے کہا کہ وہ تو جو علماء ہوتے ہیں ان سے ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے، تو کیا کہوں ان سے جا کے، میں خاموشی سے بیٹھوں یا کوئی کویشچن کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم بیٹھے رہو گے تو وہ تو کچھ بھی نہیں بولیں گے جب تک تم ان سے کویشچن نہیں کرو گے. تو یہ پھر ان کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا آپ کا علاج نہ کرا دیں، یہاں پر طبیب ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے بے شک علاج برحق ہے، کرانا سنت ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میری کیا بیماری ہے. لیکن تم کس ایک بیماری کی تم فکر کیا کرو جس کا علاج ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ کون سی بیماری ہے؟ تو انہوں نے کہا گناہ. تو یہ دونوں پوچھنے لگے کہ اس کے علاج کس دوائی سے کریں؟ تو حضرت ربی نے کہا استغفار سے. اور انہوں نے کہا کہ شفا کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے کہا ایسی سچی توبہ کی جائے کہ وہ گناہ پھر دوبارہ نہ ہو. پھر انہوں نے ہماری طرف غور سے دیکھا اور پہلے سے بھی زیادہ زور سے بولے کہ پوشیدہ گناہوں سے بچنا، کہ پوشیدہ گناہ لوگوں کی نظروں سے تو چھپے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو وہ ظاہری ہی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے سامنے تو کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہوئی. چھپ کر گناہ کرنا ایک خطرناک روحانی بیماری ہے، اس کی دوا تلاش کرو.
انہوں نے کہا آپ ہی بتا دیجئے کہ اس کی دوا کیا ہے. انہوں نے کہا خالص اور سچی توبہ, جسے توبۃ النصوح کیا کہتے ہیں. اور پھر خوب رونے لگ گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ چھپے ہوئے گناہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں نا, اور آج کل چھپے ہوئے گناہ بہت آسان ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ کمپیوٹر, ٹیلی فون, یعنی کوئی بھی آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہے نا, تو اس پر کسی بھی برائی کو اپروچ کرنا بہت آسان ہو گیا. لوگ دوستیاں کر لیتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, ویڈیو کالز کرتے ہیں, اور کوئی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں, کوئی ایسی سائٹ پہ چلے جاتے ہیں. اور اس وقت اس قدر مشکل اور تکلیف میں عورتیں, یقین کریں مجھے, میں کہتی ہوں کہ کتنا زیادہ اس چیز پہ کام کرنا چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ان کے ہسبینڈز جو ہیں وہ اور ہی چیز پہ لگ گئے ہیں, اور ہی چیزوں پہ لگے ہیں. ان کے یہ پوشیدہ گناہ جو کمپیوٹر اور ٹیلی فون کے ذریعے جو وہ کرتے ہیں, اور ان کو اپنی بیویوں کے بیچ میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا. یعنی اتنی کوئی غلاظت دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو شیطان اسی غلاظت میں مزہ دیتا ہے, اور ان کو اپنی بیویوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر کیسی پکڑ کرے گا, یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ اچھے بندے ہو, لیکن اندر کتنا گند ہو رہا ہے وہ کوئی پتہ نہیں, لیکن اللہ کو تو پتہ نا. تو یہ انہی کو بتا رہے تھے کہ چھپے ہوئے گناہوں سے سچی توبہ کرو. پھر اس کے بعد یہ کہہ کے خوب روئے. تو انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا؟ تو انہوں نے کہا میں بھلا کیوں نہ رہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسی عظیم قوم کو دیکھا ہے جن کے سامنے ہم بونے نظر آتے تھے, یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنی دیر میں یہ باتیں کر رہے تھے تو حضرت ربی کا بیٹا جو تھا وہ اندر آیا, اور اس نے کہا کہ ابو, امی نے بہت ہی مزے کی آپ کے لیے چیز بنائی ہے, اور وہ ان کا بہت خواہش ہے کہ آپ اس کو کھا لیں. تو انہوں نے کہا جاؤ بیٹے لے آؤ. تو جب وہ لا رہا تھا تو دروازہ کھٹکا, اور تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ کون ہے دروازے پہ. تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایسے جیسے فقیر تھا, اور اس کی رالیں ٹپک رہی تھی, جیسے مجنون سا بندہ لگ رہا تھا. تو انہوں نے کہا اس کو اندر بلاؤ. اور جب وہ آیا تو اس کو بٹھا دیا صحن کے بیچ میں, اور کہنے لگے یہ جو تھال لے کر آئے ہو نا کھانے کا جو میرے لیے, اس کے سامنے رکھو. اور انہوں نے رکھ دیا, اور وہ کھانے لگا, اور اس نے ساری کھانا ختم کر دیا. تو بیٹے نے کہا کہ ابو مجھے بہت ہی افسوس ہوا, اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے, آپ نے اچھا کام کیا, لیکن آپ نے امی کی وہ محنت جو انہوں نے آپ کے لیے کی تھی, اور آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی پتا چلتا, آپ نے وہ کھانا اس کو کھلا دیا جس کو ہم کچھ بھی کھلاتے تو اس کو مزے کا تو کوئی پتا نہیں, اس کو تو کھانا چاہیے تھا, تو اس کو مزے کا پتا نہیں تھا, آپ نے وہ کھانا اس کو کھلا دیا. تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو سمجھ نہیں آ رہی, لیکن اللہ کو تو سمجھ آ رہی ہے نا کہ میں نے اس کو کیا دیا ہے نا. امیزنگ. یعنی اس طرح سے تو ہم کچھ سوچتے ہی نہیں ہے نا, کہ ہم یہ سوچے کہ ہاں بھائی اس کو تو کچھ بھی دے دیتے تو کھا لیتا, اس کو کون سا پتا ہے کہ ٹیسٹ کیا چیز ہوتی ہے, اس کو تو پیٹ بھرنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جو چیز اس کو دی ہے, اور پھر انہوں نے وہ آیت پڑھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ چیز نہ دو جو تمہیں محبت ہے جس چیز سے. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ اور بھی کچھ ہم کو ہدایت کریں. تو انہوں نے کہا کہ اے ہلال, لوگوں کے منہ سے اپنی تعریف سن کر کہیں دھوکہ نہ کھا جانا. لوگ تو صرف تمہارے ظاہر کو دیکھتے ہیں, لیکن ان کو تمہارے باطن کا کیا علم. دیکھو میری یہ بات پلے سے باندھ لو کہ تم اپنے عمل کی جانب رواں دوا رہو, اور ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے وہ بیکار ہے, اور وہ اکارت ہو جائے گا, اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اور لوگ آپ کی تعریفیں کیسے کرتے ہیں؟ جیسے آپ سب کچھ ہیں, آپ کے بیچ میں کوئی خرابی نہیں ہے, آپ کی شان بہت بلند ہے. اور یقین کریں کہ لوگ ایسے پیڈسٹل پہ جا کے انسانوں کو بٹھاتے ہیں جہاں وہ ڈیزرو نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ ان کو ان کا باطن تو نہیں نہ پتا. اور پھر ذرا سا ان کے باطن کی کوئی خرابی, کوئی ان کا برا اخلاق کی بات, کوئی چیز ان کو پتا چل جائے, وہ فوراً اٹھا کے زمین کی گہرائیوں میں پھینکتے ہیں ان کو پٹاخ کر کے. تو لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے, نہ ان کی تعریفوں سے بہت زیادہ
اکڑ جانا چاہیے کہ ہم بہت اچھے ہیں کیونکہ دے ڈونٹ نو یو، اور نہ ان کی تنقید سے دل برداشتہ ہو جانا چاہیے کیونکہ ان کو آپ کی نیت کا نہیں پتا. یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا. ہیلتھی تنقید کو، ہیلتھی کریٹیسزم کو ضرور لیں، لیکن اگر کوئی آپ کے پیچھے ہی پڑ گیا اور آپ کو ڈس ہارٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ کہیں کہ کرتا رہے، کرتا ہے تو میں نے تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بتایا میں وہ کام کر رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا اور ہمیں کوئی نصیحت کیجیے. تو حضرت ربی نے کہا اپنے علم کے مطابق اللہ سے ڈرو، جس چیز کا تجھے علم نہ ہو اسے کسی عالم کے سپرد کر دو اور خود بھی اسی کی طرف رجوع کرو. اے منذر، کبھی ایسا نہ کہنا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اگر رجوع نہ کیا تو یہ جھوٹ لکھا جائے گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ میں تو اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتا ہوں، جی میں اللہ ہی کی بات سنتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹتا ہوں، اور اگر نہ پلٹے اللہ کی طرف اور صرف یہ منہ کی بات ہوئی تو پھر یہ جھوٹ لکھا جائے گا. بلکہ ہمیشہ یہ دعا کرو کہ اللہ میری طرف رجوع کر کہ میں درماندہ ہوں، میں بے کس ہوں، یعنی میں مصیبت میں ہوں. اے منذر، خوب اچھی طرح جان لو انسانی گفتگو میں لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، خیر کی طلب، شر سے پناہ، نیکی کے حکم، برائی سے روکنے اور قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ کسی بات میں برکت نہیں ہے. دین کی بات کرو، اچھی بات کرو، ورنہ خاموش رہو. یعنی کسی کو یا تو شر سے بچانا ہے تو اس کو بتا دو، کسی کو اچھی بات بتانی ہے تو وہ بتا دو، یا اللہ کی تسبیح کرو یا قرآن کی تلاوت کرو، ورنہ خاموش رہو. یہ جو شروع میں ہم نے بات کی تھی نا کہ خاموشی جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو بڑی مشکل سے بچا لیتی ہے، بڑی بڑی مشکل سے بچا لیتی ہے. تھوڑا سا انتظار کرنا ہوتا ہے، تھوڑا سا انتظار کر کے اس وقت خاموشی اختیار کریں جس وقت آپ کو بہت غصہ آیا ہوا ہے یا آپ کے ایموشنز بہت زیادہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ خود اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ صحیح بات کر سکیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے منہ سے بہت غلط بات نکل جائے. تو تھوڑا سا انتظار کر کے، جب آپ انتظار کرتے ہیں اتنے ٹائم میں آپ کا دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ آپ صحیح طریقے سے سوچیں گے. تو پھر جب آپ وہ بات کریں گے نا صحیح بات ہوگی، اور اس غصے کے وقت میں خاموشی آپ کو ہزار مشکلوں سے بچا لیتی ہے. ہاں، پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران کوئی شعر نہیں پڑھا، حالانکہ آپ کے ہم اثر بہت زیادہ گفتگو میں شعر پڑھتے ہیں لوگوں کو باتیں سمجھانے کے لیے. تو شیخ نے فرمایا کہ جو بھی اس دنیا میں کہا جاتا ہے اسے فوراً لکھ لیا جاتا ہے اور وہ قیامت کے دن اس کو پڑھ کر سنایا جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی شعر لکھا جائے اور قیامت کے دن مجھے پڑھ کر سنایا جائے کہ میں نے یہ بات کہی تھی. اور فرمایا اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو، وہ پردہ غیب میں ہر دم تمہاری منتظر ہے. اور یہ کہہ کر وہ خوب روئے. سبحان اللہ، کہ اگر ہم ان چیزوں کو یاد کر لیں کہ ہم نے مرنا ہے اور یہ ساری باتیں جو ہماری زندگی میں ہم کر رہے ہیں یہ ہمیں پڑھ کر سنائی جائیں گی، تو ہم کافی ساری چیزوں کو بیچ میں سے مائنس کر دیں، کیونکہ دس از جسٹ یوز لیس. یہ اگر مجھے سنایا جائے گا تو میں کہوں گی او نو، میں نے اتنی باتیں کیوں کی تھی فضول میں، کاش کہ اس کی جگہ میں سبحان اللہ پڑھ لیتی، الحمدللہ پڑھ لیتی، اللہ اکبر پڑھ لیتی. بہت ساری جگہوں پہ ہمارا بولنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا، ہم نہ بھی بولے نا تو گزارا چل جاتا ہے. ہاں، کبھی آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس وقت نہ چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں گزارا چل رہا ہے، نہیں، باتیں کریں، ہنسیں مسکرائیں کریں، لیکن فضول باتوں میں گھنٹوں گھنٹوں ٹیلی فون کے اوپر، گھنٹوں گھنٹوں فیس بک کے اوپر، وہ چیزیں جو نا وہ بہت ڈسٹرکٹیو ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ اس میں غلطیوں کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ الرٹ ہونا کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ لکھا جا رہا ہے. اب کہنے کا انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹائپنگ کر لی جائے اور چیٹ کر لی جائے، وہ بھی تو ایک طرح کی بات ہی ہوتی ہے نا.
تو سوچ لیں کہ اگر یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ہمارے سامنے ایسے اسکرول کے اسکرول آئیں تو ہم ان میں سے کتنی ساری باتوں پہ حسرت کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ کاش یہ نہ کہتی، کاش یہ بھی نہ کہتی، یہ بھی نہ کہتی، یہ کہنے کی قابل چیزیں نہیں تھیں. تو قیامت کا دن کا تصور جو ہے نا وہ ہمیں سیدھا رکھتا ہے. انشاءاللہ باذن اللہ. الحمدللہ آج کافی ساری چیزیں ہماری سیکھنے کی تھیں. اس میں سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ سلام ضرور کرنا ہے اور ہاتھ ملائیے، ہاتھ ملائیے ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ عورتوں کو تو بہت ہی زیادہ ملانے چاہیے. کافی سارے گناہوں کو جھاڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. کافی کچھ کر لیتی ہے نا، کافی کچھ کما لیتی ہیں. چلے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف کرے. اس مجلس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے قبول کرے. قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جگہ دے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوثر پینے کی، اس کا پانی پینے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے پہلے جانے والوں میں سے کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب کے بغیر ہمیں جنت میں لے جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ وہ کوئی بھی ہمارا عمل قبول کر لے، اور جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے برباد کریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر لے، ہماری نیکیوں کو قبول کر لے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح کرے. اللہ تعالیٰ قیامت تک ہماری نسلوں میں مسلمان پیدا ہوں جو دین اور اسلام کی خدمت کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے، مسجدوں میں جانے والے ہوں، اور ان کی نسلیں ایمان پر قائم رہیں. کوئی بھی کافر ہماری نسلوں میں نہ پیدا ہوا. آمین آمین آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم کہ آپ سب لوگ آئے ہیں. اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو ضرور کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.